بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت زیادہ حصہ حاصل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غرباء کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کی نماز، روزے اور صدقے کی تو بڑی مشہوری ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کے بارے میں یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ وہ روزوں، صدقے اور نماز کی مقدار کم ہے، وہ صرف پنیر کے ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے، البتہ وہ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی سفارش اللہ کے ہاں روز قیامت قبول کی جائے گی، اور اس کی شکایت بھی سنی جائے گی۔ جس انسان نے اسے اپنا رہنما بنا لیا، یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس سے منہ موڑا اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں، کہ اچانک ملاقات ہو جائے تو ایک کا منہ ادھر کو ہو، دوسرے کا منہ ادھر کو ہو، اور ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اور وہ خود نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں،
اور ان دنوں میں ایسے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ البتہ جن دو آدمیوں میں باہم بغض و عناد ہوتا ہے ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت میں انتظار کرو حتیٰ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنے والوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو وہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 5 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ ثواب سے محروم ہوں گے اگرچہ فرض ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اس عورت کی نماز جس پر اس کا خاوند کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو، اس غلام کی جو آقا کی اطاعت سے بھاگ نکلا ہو، اس شخص کی جو قطع تعلقی کی وجہ سے 3 دن سے زائد تک مسلمان بھائی سے کلام نہیں کرتا، اور اس شخص کی جو شراب کا عادی ہے، اور اس امام کی جسے مقتدی کسی شرعی وجہ سے ناپسند سمجھتے ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نفل نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ اعمال سے بھی بڑھ کر ہے؟ عرض کیا گیا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا لوگوں میں قطع تعلقی کے وقت صلح کروانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنی عزت و جلال کی قسم میں آج انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔